بزرگان دین فرماتے ہیں جن کے والدین ہوں اور وہ بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہوتی ان کے اندر، تو گویا کہ بچے والدین کے رہتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاریں۔ والدین کا کام صرف کھلانا پلانا نہیں ہوتا، پہنانا نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے پراپرٹی بنانا نہیں ہوتا، سب سے ضروری جو چیز ہے وہ دینی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی نگرانی میں بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ طلباء اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، مدرسے کے ترقی کے لیے جتنے باتیں ہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ اساتذہ کے لیے، ذمہ داروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال والدین کو توجہ دلانے کے لیے اساتذہ اپنی جگہ محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور والدین کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو کسی کو 25% فکر ہے، کسی کے یہاں 50% ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ استاذ تو 75% محنت کر دیتا ہے، کم از کم والدین 25% تو کرنی چاہیے اپنے گھروں میں رہ کر۔ تو ان کو فکر دلانے کے لیے سال میں 1-2 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ وغیرہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو اب آنے والے اتوار میں اس میٹنگ کو رکھے ہیں، بچوں سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، ان سے مدرسے سے متعلق جتنی باتیں ہیں انہیں فکر دلاتے ہیں، تاکہ بچوں کے علم میں اضافہ ہو، مزید فکر پیدا ہو۔ تو بہرحال میرا خیال ہوا کہ میں اس دن تو کچھ آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، مہمان خصوصی آپ کے سامنے عرض کریں گے، میں اسی پروگرام کے تمہید کو آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ وہ پروگرام کامیاب ہو سکے۔ پروگرام صرف مرد حضرات کا نہیں ہوتا بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میٹنگ کے اندر پردے کا نظام ہوتا ہے، مرد حضرات بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی۔ ہو سکتا ہے میری آواز ہماری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہو، وہ بھی سنیں گی۔ تمہید کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو ترقی سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات، بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے باپ ہیں، پھر بھی وہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ میں ماں بھی موجود ہے، اس کے باوجود یتیمی کی زندگی بچے گزار رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کے والدین موجود ہوں پھر وہ یتیمی کی زندگی گزاریں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جن کے والدین ہوں اور وہ
بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہوتی ان کے اندر، تو گویا کہ بچے والدین کے رہتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ والدین کا کام صرف کھلانا پلانا نہیں ہوتا، پہنانا نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے پراپرٹی بنانا نہیں ہوتا۔ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ دینی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض رکھتا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر انسان کے اندر، مومن کے اندر دین ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بچے کو پہلے نماز پڑھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز سکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن سکھائیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بچہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے قدم پر جوانی کے دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے تو والدین نکاح کر دیتے ہیں۔ اب پھر وہ نکاح کے بعد کی زندگی شروع کر دیتا ہے، بیوی بچے فلاں فلاں، اس طرح کہتے کہتے 50 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، اسے غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، شرائط نماز وغیرہ اسے یاد نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ لاعلم رہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان اور خسارہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ بیچارے تبلیغ والے، اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ لے جاتے ہیں، لے جا کے کلمہ سکھاتے ہیں، بعضوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، پھر اس عمر میں جا کے زبان بولنے کے لیے تیار نہیں رہتی، زبان پلٹتی نہیں، فلاں فلاں پریشانیوں میں پھر بھی کوشش کر کے کچھ سیکھ لیتا ہے، پھر آخری درجے میں آ کے کہتا ہے دعائے قنوت تو سیکھنے کی میں نے کوشش کی تھی مگر یاد نہیں ہوا، 40 دن گزر گئے، کوئی کہتا ہے کہ 4 مہینے گزر گئے مگر کوشش کے باوجود یاد نہیں ہوئی، اب ہم اس کی جگہ میں کیا پڑھیں؟ پھر حضرت نے جو کہہ دیا تو مسئلہ بتایا کہ اگر یاد نہیں ہوا آخری درجے میں بھی تو فلاں پڑھ لیں، تو وہ پڑھ کے زندگی گزار دیتا ہے۔ بچوں کا معاملہ اس وقت ایسا ہوتا ہے، بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ اب جب وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھانا، زندگی کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو معاملہ پھر الٹا ہو جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے وہ یاد بھی نہیں کرتا، یاد کر بھی نہیں سکتا، مصروفیات بھی الگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔